عظیم حربہ تھا، بڑا حربہ تھا کہ اس غلط کام کو انبیاء کی طرف منسوب کر دو۔ جب لوگوں سلیمان علیہ السلام نے اپنے رعایا میں سے جو لوگ جادوگری کرتے تھے ان کو روکا، ان کو منع کیا، اور بلکہ جو لوگ نہیں مانے ان کے جادو کی تمام کتابوں کو لا کر کے غصے میں اپنے کرسی کے نیچے دفن کر دیے تاکہ جادو کا خاتمہ ہو جائے۔ جادو کا کیا ہو جائے؟ خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو شیطان نے لوگوں کو بہکانے کا ایک راستہ اختیار کیا، وہ یہ کہ لوگوں جادو کرنا سنت ہے، واجب ہے، افضل ہے، نیکی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام جادو ہی کے بل بوتے پہ اتنی وسعت اور اتنی دور دور تک حکومت کیے، بلکہ ایسی حکومت کیے جو حکومت سلیمان کے بعد اور کسی کو میسر نہیں ہوئی۔ یہ کس کے بل بوتے پہ ہے؟ جادو کے بل بوتے پہ ہے۔ اگر جادو جائز نہیں ہوتا تو سلیمان کرتے، اور سلیمان نے جادو کر کے پوری دنیا میں حکومت کی۔ کہا کہ یہ کیسے ہم مان لیں؟ کہا کہ اگر نہیں ماننا ہے، آپ کو دلیل چاہیے تو آئیے سلیمان کی کرسی کے نیچے کھودو۔ کھودا تو جادو کی کتابیں ملی، اور لوگ اچھا تو یہ باطل طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے کہ باطل کو نبیوں کی طرف منسوب کر دو تاکہ لوگ اس کو قبول کرے، اور جب قبول کر لے تو وہ باطل لوگوں میں جلدی سے عام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت کی اور کہا اے شیطانوں، اے بیوقوفوں، سلیمان علیہ السلام میرے نبی ہیں، رسول ہیں، اور یہ جادو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو کر کے یا جادو کو اختیار کر کے یا جادو کو پسند کر کے یا جادو کا حربہ استعمال کر کے انہوں نے حکومت نہیں کی۔ جادو کفر ہے اور سلیمان نے جادو سکر کو کفری نہیں کی۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ نے کیا کہا؟ یہود و نصارہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ نے کہا کہ ابراہیم نصرانی تھے۔ ذرا غور کرو، اس کتنی کمزور بات ہے، کتنی کمزور بات ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، تورات کے ماننے والے تھے۔ نصارہ نے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے۔ بہت کمزور بات ہے۔ کیسے کمزور بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے اس وقت تورات کا وجود بھی نہیں تھا، انجیل کا بھی وجود نہیں تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم کے بہت سال بعد آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول سے پہلے نبی ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے لاسٹ ون، آپ سے پہلے نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی سے پہلے والی کڑی ہے۔ تو ابراہیم کے بہت دنوں کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی، تو ابراہیم کیسے یہودی ہو گئے؟ ابراہیم کیسے نصارہ ہو گئے؟ لیکن عام پبلک کو، سادھارن پبلک کو، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کو صرف یہ کہہ دینا ارے ابراہیم جو ہے یہودی تھے، ابراہیم نصارہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی اور کہا غلط سلط باتیں مت پھیلاؤ۔ اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، اور مگر وہ مسلمان تھے، توحید پرست تھے، دور سے شرک سے دور تھے۔ وما کان من المشرکین، اور یہ مشرک نہیں تھے۔ یہودی تم مشرک ہو، نصارہ تم مشرک ہو، لہذا نبیوں کی طرف جو ہے تم غلط باتیں منسوب نہ کرو۔ آج بھی یہ جاہلیت ہمارے سماج میں موجود ہے، اسلام میں موجود ہے، مسلمان میں موجود ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی اور جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ جاہلیت ہے کہ نہیں؟ جبکہ میرے نبی نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ گھڑی اور جھوٹی باتیں کہی، میری طرف غلط باتیں منسوب کی، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے حدیثیں گڑھی۔ صوفیوں نے، قبر پرستوں نے ایک حدیث گڑھی اور کہا کہ نبی نے کہا، جبکہ میرے نبی کے زبان سے یہ بات نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور، جب تمہارے مسائل حل نہ ہو، تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، پریشانی میں پھنس جاؤ، تو کہاں جاؤ؟ فعلیکم باصحاب القبور، تو تم لوگ قبروں کے پاس جاؤ اور ان سے مسئلہ حل کرو۔ ممکن ہے میرے نبی کا قول ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے۔
میرے نبی پر منسوب کر دیا ہے. ان کی طرف منسوب کر کے ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جب لوگ مان لیں گے حدیث ہے، محمد کا قول ہے، تو لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے. ہم کو مزید محنت صرف کرنے کی اور بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح سے ان لوگوں نے کیا کہا کہ ایک حدیث ہے جس کو مشرکوں نے گھڑا ہے. کیا حدیث؟ من اعتقد فی حجر نفعہ، من اعتقد فی حجر نفعہ، جو کسی پتھر پر بھی اچھا اعتقاد رکھے گا، اچھا گمان رکھے گا، وہ پتھر اس کو نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا. یعنی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا. یعنی کہتے ہیں نا ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر کنکر میں شنکر ہے. تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہی تو ہے. لیکن یہ لوگ اس ہندو مذہب کو یا شرکیہ مذہب کو پھیلانے کے لیے طریقہ استعمال کیا، جاہلیت کا طریقہ، کہ نبی کی طرف غلط بات کو منسوب کر دو. جب لوگ اس بات کو مان لیں گے تو اپنے آپ باطل پھیل جائے گا.